سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، وڈیائی، بادشاہی، شہنشاہی، مالک الملک کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے، حاجت روا، بگڑی بنانے والے، داتا اور دستگیر ہیں۔ اس کے بعد لامتعداد درود و سلام امام الحرمین، سید الثقلین، امام الانبیاء، فخر موجودات، بدر منیر، شیما کے ویر، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کی برکھا ہو، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، ائمہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام اور علماء کرام پر، لائق کے قدر احترام عزیزان گرامی، قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن کی لمبائی اور اس دن کا ٹائم اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ دنیا کے اندر انسان زندگی گزار کے جاتا ہے، 70 سال، 60 سال، 50 سال، جتنی اللہ نے اس کے لیے زندگی لکھی ہے اتنی زندگی اس دنیا میں گزار کے جاتا ہے، اور جب قیامت کا دن دیکھے گا تو اتنا لمبا دن دیکھ کر کہے گا کہ میں تو دنیا کے اندر ایک منٹ کے لیے اور ایک پل کے لیے رہ کر آیا ہوں، 50,000 کہاں اور کہاں صرف 70، 80 سال اور 50 سال، آپس میں فرق نہیں بنتا، مقابلہ نہیں ہوتا۔ اتنا لمبا دن، 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا دن ہوگا، اور اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا۔ اب راوی یہ حدیث بیان کر کے کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ پیارے پیغمبر کی حدیث کا مطلب ایک سرمے کی سلائی کے برابر میل ہے یا ایک وہ میل جو ہم سفر کے دوران پیمائش کرتے ہیں۔ مطلب حدیث بیان کرنے کا یہ کہ اتنا قریب سورج ہوگا۔ اس وقت سورج زمین سے کہتے ہیں 9 کروڑ میل دور ہے تقریباً۔ کل قیامت والے دن یہ سورج سوا نیزے کے قریب ہوگا، اور نہ جسم پہ کپڑے ہوں گے، نہ پاؤں میں جوتے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا اتنی گرمی ہوگی قیامت کے دن کہ کچھ لوگوں کو پسینہ ایڑیوں تک، کچھ کو پسینہ گھٹنوں تک، کچھ کو پسینہ یہاں ناف تک، اور کچھ لوگوں کو پسینہ یہاں تک آیا ہوگا، اور کچھ لوگوں کو پسینہ کانوں تک آیا ہوگا، اور کچھ لوگ پسینے میں ڈبکیاں ماریں گے، اور کچھ لوگ اللہ معاف فرمائے اس وقت کی گرمی کی وجہ سے اللہ پسینے کی لگامیں ڈالے گا۔ اتنا سخت دن ہوگا، اتنا وحشت ناک قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور جو بچے ہوں گے قرآن کہتا ہے
کہ قیامت کے دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ معاف فرمائے، اتنا سخت دن ہوگا، اتنا گرم دن ہوگا، اتنا وحشتناک دن ہوگا۔ اس دن ہر بندہ ایک ٹھنڈی جگہ ڈھونڈے گا، مجھے ٹھنڈی جگہ مل جائے، مجھے سائے دار جگہ مل جائے، مجھے کوئی ایسی جگہ ملے جہاں کوئی چھت ہو۔ تو ہر بندہ ڈھونڈے گا، بھاگے گا، کہیں چھت نظر نہیں آئے گی، کہیں ٹھنڈی جگہ نظر نہیں آئے گی، اور تھک ہار کے بندہ پریشان ہوگا، میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ لیکن قربان جائیں آقا علیہ السلام کی وہ حدیث پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، قیامت کے دن اللہ پاک قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ رکھیں گے، اور وہ ٹھنڈی جگہ اور وہ ایئر کنڈیشن جگہ اور ایسی ہوادار جگہ جس کے اوپر بیٹھ کر انسان کو سکون ملے گا، وہ سائے دار جگہ اللہ پاک 7 قسم کے لوگوں کو عطا کرے گا۔ 7 خوبیاں جن لوگوں میں پائی جائیں، کل قیامت والے دن پروردگار اتنا لمبا دن ہوگا، 1.25 نیزے کے قریب سورج ہوگا، اس دن ان 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جس طرح اپنے گھروں میں اے سی اور ایئر کولر اور کتنی چیزیں ہم استعمال کے لیے اپنے کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے لگاتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی اے سی لگانے کے لیے، ایئر کولر لگانے کے لیے 7 چیزیں آپ اپنائیں، انشاءاللہ میرا مالک ہم سب کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو 7 خوش قسمت لوگ ہیں، ایک پہ بات کریں تو 7 جمعے چاہیے۔ سب سے پہلی بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، الامام العادل، سب سے پہلی قسم جن کو اللہ پاک قیامت کے دن ٹھنڈی جگہ عطا فرمائیں گے، پہلی قسم ان لوگوں کی، وہ لوگ جو حکمران ہیں اور انصاف کرتے ہیں۔ ایسی خصلت اور ایسی خوبی جن میں پائی جائے گی، اللہ پاک ان کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ الامام العادل، اب بات یہ ہے حکمران جو انصاف کرتا ہے، اس حدیث کے ٹکڑے سے مراد وہی حکمران نہیں جو کسی ملک کا حکمران ہو، اس سے مراد ہے ہر وہ بندہ جو فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ مثلا گھر کے اندر باپ ہے، وہ گھر کا حکمران ہے، سارے گھر والے اس کے نیچے ماتحت رہ کے زندگی گزاریں گے، تو گھر کا باپ اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے بیٹے بیٹیوں، اپنے رشتہ داروں، خاندان کے ساتھ انصاف کرے گا، اللہ گھر کے حکمران کو بھی اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور ایک وہ بندہ جو پنڈ کا نمبردار ہے، وہ پورے پنڈ کا ایک نگران ہے، اگر فیصلے انصاف سے کرتا ہے، اللہ ایسے نمبردار کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے الامام العادل وہ انسان جو انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والا ہے۔ ایک استاد اپنی کلاس میں انصاف کرتا ہے، ایسے استاد کو بھی اللہ اس ٹھنڈی جگہ میں جگہ عطا فرمائے گا۔ الامام العادل، انصاف کرنے والے بن جائیں۔ انصاف صرف عدالتوں کا کام نہیں کرنا، ہمارا بھی کام ہے انصاف کرنا۔ ہمارے 2 بیٹے ہیں، دونوں کے درمیان انصاف کیجئے۔ ہماری 2 بیٹیاں، دونوں کے درمیان انصاف کیجئے۔ ہمارے گھر میں کتنے جی کھانے والے، سب کو ایک طرح کی چیزیں مہیا کریں، اور آپ کی جتنی بہنیں ہیں ان کے پورے حقوق دیں۔ یہ انصاف جج نے نہیں کرنا، سپریم کورٹ نے نہیں کرنا، یہ ہم نے کرنا ہے۔ تو اس لیے الامام العادل کا معنی سمجھ لیجئے، ہر وہ انسان جو فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اس معنی